السلام علیکم عزیز طلباء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر اردو ہمارا جو تقریباً 5واں لیکچر ہے وہ سبق اسوہ حسنہ کے اقتباس لاسٹ والے اقتباس کے متعلق ہی ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبق اسوہ حسنہ میں سے جو آخری اقتباس لاسٹ والا اقتباس ہے، اس میں سید سلیمان ندوی نے ہمیں کون سے پہلو سے واقفیت دلائی ہے، کون سے پہلو کے متعلق ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے زور دیا ہے، اور وہ کون سے پہلو ہیں جن سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حسنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا اقتباس ہے سبق اسوہ حسنہ میں سے وہ ہے بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا غریب، الی آخرہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس اقتباس کے اندر سید سلیمان ندوی نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر کوئی شخص مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اگر کوئی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی افسر ہے، کوئی سپاہی ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی مجرم ہے، غرض جس شعبہ سے بھی اس کا تعلق ہے، اگر وہ اسی شعبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرے گا اور دیکھے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس شخص کے لیے بہترین اور کامل نمونہ موجود ہوگا۔ اس اقتباس میں سید سلیمان ندوی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صحابہ کرام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین شاہد تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کی اتباع کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے تبدیلیاں رونما کی اور کس طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کر کے دنیا کے لیے مکمل طور پر رہنما بنے۔ تو آج سید سلیمان ندوی اس اقتباس میں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیں بادشاہ ہو یا گدھا، اگر کوئی شخص بادشاہ ہے تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران بنائے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے حکمرانی کے دوران جو سنہری اصول اختیار کیے ہیں، انہی اصولوں کے مطابق بادشاہت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ مدینہ کے سربراہ کو دیکھے، اسی طرح اگر کوئی گدھا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کی زندگی کو دیکھے۔ سید سلیمان ندوی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی صحابہ میں سے گدھا تھا یا بادشاہ تھا تو اس نے غربت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو طلب کیا، اگر کوئی بادشاہ تھا تو اس نے وہ سنہری اصول اختیار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے وہ اصول لے کر اپنی بادشاہ کو انہی اصولوں کے مطابق ڈال دیا جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا تھا۔ اچھا جی، غریب حاکم ہو یا محکوم، اگر کوئی حاکم ہو، صحابہ میں سے اگر کوئی حکمران تھا تو اس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو انہی اصولوں کا پابند بنا دیا، اور ان اصولوں کو پابندی اس لیے اختیار کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو طلب کیا جا سکے۔ تو کوئی حاکم ہو یا محکوم ہو، قاضی ہو یا گواہ ہو، اگر کوئی انصاف کی عدالت میں انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، منصف ہے، اگر کوئی جج ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہمارے لیے جو رہنما اصول وضع کی ہے، انہی اصولوں کے مطابق انصاف کرنا چاہیے، اور اس منصب پہ، اس عہدے، انصاف کے عہدے پر جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے، جس عہدے پر وہ قائم ہے، وہاں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو طلب کرنا چاہیے۔ اچھا بیٹے، اسی طرح کہا گیا اگر کوئی سپاہی، افسر ہو یا سپاہی ہو، اگر کوئی افسر ہے تو اسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اصول کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی
بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق انتظام کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سپاہی ہے تو اپنی ذمہ داریاں اسی طرح سر انجام دے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دی ہیں۔ اگر کوئی استاد ہو یا شاگرد ہو، منصب نبوت ہے استاد کا عہدہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اگر کوئی استاد ہے تو صفحہ میں بیٹھے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استاد کی کیفیت کا نظارہ کرے، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رہنمائی ملے گی، اور اس مقصد میں رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شاگرد ہے تو جبرائیل کے سامنے بیٹھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کیسے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو غرض انسان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی طبقے انسانی سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور مکمل رہنمائی ملے گی۔ اسی لیے خود قرآن مجید میں کہا گیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اسی طرح سید سلیمان ندوی کہتے ہیں اگر کوئی عابد و زاہد ہے تو اسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ میسر ہوگا، ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں برہم آ جاتا تھا، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ خود قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ رات کے کچھ حصہ میں آرام کریں اور رات کے کچھ حصہ میں اللہ کی کیا کریں، عبادت کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ اور پرہیزگاری، اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کو دیکھے۔ اگر کوئی کاروباری ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین میں سنہری اصولوں کو اختیار کرے۔ اگر کوئی غازی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فاتح خیبر تھے، فاتح غزوہ بدر تھے، فاتح فتح مکہ اور فاتح حنین تھے، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔ اگر کوئی شہید ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ غرض صحابہ کرام نے ان تمام مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے صحابہ نے ان تمام پہلوؤں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر رہنمائی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا۔ انہوں نے توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا بلبلہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ توحید کا نور، صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے میں بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، ایسی پوجا کہ تقریباً بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو بتوں کی پوجا کرنے والے صحابہ جو توحید سے واقف نہیں تھے، ان کے اندر توحید کا نور منور ہوا، اخلاص کی روح، اب ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے لگا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصد تھا، خلق کی ہدایت ان کا فریضہ ہو گیا اور رہنمائی کا جذبہ ان کے اندر مجزن ہو گیا۔ تو ہر ایک کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو گئے، وہ جو کچھ بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا مگر خدا ایک تھا۔ صحابہ کی زندگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ فوج، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع فرما بردار لوگ، اگرچہ ان میں رنگ، نسل اور علاقوں کا اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن ان کا خدا ایک تھا، ان کا قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی۔ ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے۔ ظاہری بات ہے انسان میں مختلف صلاحیتوں کے، اس دنیا میں مختلف صلاحیتوں کے حامل انسان ہوتے ہیں، مختلف ان کے اندر استعداد ودیت کی گئی ہوتی ہے اور مختلف مزاج پائے جاتی ہیں۔ اگر ایسے ہیں تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی اور علم رہنما نہیں ہو سکتا۔ سید سلیمان ندوی نے اس اقتباس کے آخر میں ایک واضح طور پر اصول پیش کر دیا ہے
کہ اگر کوئی شخص مکمل طور پر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے، قرآن مجید میں بھی اعلان کیا گیا ہے، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا جو سبق اسوہ حسنہ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ آپ نے تیار کرنا ہے، خلاصے کے ساتھ ساتھ ان جتنے بھی اقتباسات ہیں ان کی تشریح کو آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے۔